ندیم بھائی، ایک تو وہ دو ہیں یہاں پر اکیلے ہیں اور دونوں نے معاملہ آپ کی طرف پھینک دیا کہ نہیں، یعنی پی ٹی آئی کی دیکھیں آپ نے دو چیزیں کی ہیں کہ ایک تو آپ نے کہا ہے کہ لیڈرشپ کے درمیان کیوں نہیں دوستی ہو سکتی، کیوں نہیں۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ یہ روایات ختم بھی سچی بات ہے ہماری نون لیگ نے پرانے زمانے سے کی ہیں، یہ جو لیڈرشپ کو گالی گلوچ یہ چیزیں، اور پھر دیکھ لینا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھی میاں صاحب پھر میمو گیٹ پہ سپریم کورٹ چلے گئے، پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو کچھ ہوا آج وہ چیزیں سامنے آ گئیں کہ وہ کس کے کہنے پہ گئے، اس کا مطلب ہے سیکھا کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد ابھی سارا کچھ ہوا، پہلے ووٹ کے نظریے کی بات، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں اقتدار کی خواہش ہی جمہوریت سمجھی جاتی ہے، یہاں اقتدار تک پہنچنا ہی جمہوریت سمجھا جاتا ہے۔ جمہوریت تو پھر یہ ہے کہ دوسرے کی رائے سننا، دوسرے کو احترام دینا، دوسرے کے عام آدمی کو مخالف ہو یا ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھنے والا جو ہے اس کی جب رائے کو آپ ہر لحاظ سے سنیں گے، اس پہ امپلیمنٹ کریں گے، پھر آپ نے ایک طریقہ کار بنایا ہے پارلیمنٹ۔ تو آپ کی لیڈرشپ اس سے ایکسکلوڈڈ ہے یا کہ نہیں؟ وہ بھی میں اب لیڈرشپ کی بات کر، لیڈرشپ میں ہماری لیڈرشپ وہ نہیں ہے، دوستوں والا ایشو نہیں ہے، وہ فیملیز والا ایشو نہیں ہے۔ پہلے 2 سال ہوئے اقتدار میں ہوئے خان صاحب کو، اب 3-4 سال پورے کرنے دیں۔ آپ جو آپ دیکھیں گے کون کون سی چیزیں آپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس ملک میں ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے، یا اینٹی ڈیموکریٹک کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ آپ جی ان کے آپس میں تعلقات کیوں نہیں بنتے، ہو سکتا ہے میں پارٹی کے اندر وہ نظریہ رکھتا ہوں کہ میرے خیال میں بننے چاہیے، لیکن میجارٹی کی رائے یہ بھی ہو کہ آپ کو ووٹ لوگوں نے اس لیے دیے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، انہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ یہ میجارٹی لوگوں کی یہ رائے ہے، شاید میں اس سے میری سوچ ہے، میں شاید اس سے اتفاق نہ کرتا ہوں، لیکن اکثریت کی پی ٹی آئی میں رائے یہ ہے، اور پھر جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے اسی کو سامنے رکھا جاتا ہے، اقلیت کی رائے کو نہیں اہمیت دی جاتی، اکثریت کی دینی بھی اکثریت کی رائے کو اہمیت دی، وہ اکثریت شاید بہتر سوچتے ہوں۔ اب رہ گئی بات آپ کیوں آنسر ہیں؟ نہیں، کیونکہ میرے بھائی نے کہہ دیا ہے کہ میں اقلیت میں ہوں، میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں، اکثریت میری بات نہیں مانتی اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کو نہیں ماننی چاہیے، اور میں اگلی اب بولنے بھی نہیں دیتے، اب کمزور آدمی ہوں، کمزور کے اوپر چڑھائی ہے، یہی تو کمال ہے نا۔ رائے یہ بڑی معنی خیز طریقے سے مسکرا، سامنے آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس دیکھا نا، ادھر بھائی کا بہت بڑا دفتر ہے، ہمیں ہماری پہنچ نہیں ہے ادھر تک۔ اچھا، آپ میری بات سنیں، آپ کی چلو خواہش اسی دفتر تک ہی آپ کی جمہوریت پہنچتی ہے، یار ہم تو آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ جمہوریت ان دفتروں سے نیچے عام جھونپڑیوں میں بھی جمہوریت جانی چاہیے، عام جگہوں پہ بھی جانی چاہیے، جمہوریت صرف ان دفاتر میں نہیں پڑی ہوئی۔ اب رہ گئی بات ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز، دیکھیں ڈیموکریسی ہو یا کوئی بھی نظام ہو، آپ نے انسٹیٹیوشن کے ذریعے عوام کو وہ دینا ہے نظام۔ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے پولیٹیکل پارٹیز، کیا ہم نے وہ مضبوط کی؟ میرا ان دونوں بھائیوں سے سوال ہے، کوئی ایک بتا دیں جنہوں نے انسٹیٹیوشن ایک پارٹی بنائی ہو۔ انہوں نے تو نہیں کی، آپ کی پارٹی نے کی۔ دیکھیں میں بتاتا ہوں نا، 2 سال ہوئے اس پارٹی کو اقتدار میں ہوئے، یا مجھے اس پارٹی میں آئے ہوئے 2 سال ہوئے، لیکن 3 سال ہوئے کہ پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہوئے۔ دیکھیں 30 سال کی اسٹرگل کیسی ہے؟ اگر 2 سال پارٹی کو، وجیہ الدین صاحب کی جو رپورٹ تھی وہ کیا تھی؟ دیکھیں جسٹس وجیہ الدین کی رپورٹ ہوئی، دوسری ہو، میں جو کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں اس ملک میں انسٹیٹیوشن پولیٹیکل پارٹیز نہیں بنی، بات ہو رہی ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کہہ لیں، چلو میں مان لوں۔ اچھا میں آپ آگے چلتے ہیں نا، تھوڑا سا بولنے تو دینا، تھوڑا سا ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات سے بالکل میں متفق ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو انسٹیٹیوشنل کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے۔ آپ نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ دونوں بالکل نہیں ہیں اس طرح کے، لیکن آپ نے 50 سال گزارے ہیں نا، ٹھیک ہے ہم نہیں ہیں، اب مان تسلیم کر، آپ کو رول ماڈل بننا چاہیے تھا، آپ کو دوسری پارٹیز، نئی آنے والی پارٹیز فالو کرتے ہیں۔ صرف ایک لمحہ دے دیجئے، ہم نے نہیں کیا، آپ سے توقع تھی آپ کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے دائی بھی ہیں کہ ہم ہیں ڈیفرنٹ ہیں ان سے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب، وہ کسی پولیٹیکل پروسیس پارٹی کے اندر ڈائیلاگ پارٹی کے اس کے نتیجے میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ سیاستدان ہیں، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن 12 کروڑ کا صوبہ آپ، وہ تو میں مان لی بات، میں نے آپ کی بحث ہی نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن جس طرح انسٹیٹیوشن ایز اے پولیٹیکل، تو پھر آپ اس کی ایگزامپل دیں نا، اپنی پارٹی کی ایگزامپل دیں کہ اس کا قصور کون ہے؟ دیکھیں ہمارے محمود خان صاحب آپ کیوں بول جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں غلام حیدر وائن صاحب بنے تھے، اب جس طرح شہباز شریف صاحب نے ٹرانزیشن پیریڈ کے دوست محمد کھوسہ کو بنایا تھا، اس طرح ہوتا ہے۔ پھر جس طرح قیم علی شاہ کا میں نام لے لوں، یا مراد علی شاہ صاحب کا، جس طرح اب بھائی کو پتہ ہے بڑی بحث ہوئی تھی کہ خورشید شاہ صاحب کا نام بھی لیا گیا تھا،
کہ ان کو بنائے وزیر اعلیٰ؟ کیا جواب ملتا ہے؟ زیادہ نہ چھیڑا پیپلز پارٹی کی سارے رازوں سے نہیں نہیں ایسا کوئی راز نہیں ہے، ایسا کوئی راز ہے ہی نہیں، یہ اوپن چیز ہے۔ دیکھیں نئے پاکستان میں آپ کو فالو کرنا تھا نا، آپ نے چیزیں ہمیں فالو کرنے آئے تھے کہ ایک ڈیموکریسی کا سسٹم ایک رول ماڈل ہوتا ہے نا، بے شک مخالف ہی ہو، ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ ہم آپ کے رول ماڈل ہیں، مان جائیں نا یار، کہہ دیں ایک دفعہ کہ آپ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی آپ رول ماڈل بنے میرا۔ نہیں تو ہے، کچھ آپ سے آئے ہوئے ہیں، کچھ ان سے آئے ہوئے ہیں، تو رول ماڈل کچھ آپ کی پارٹی سے آئے ہیں، کچھ ان کی پارٹی سے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اس ملک میں ڈیموکریسی کے لیے ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے کس لیڈرشپ نے انسٹیٹیوشن کون سا بنایا ہے؟ بات میں انسٹیٹیوشن کی ہو رہی ہے، تنزلی کی بات ہو رہی ہے کہ جمہوریت پروان کیوں نہیں چڑھا۔ میں کہتا ہوں نہیں ہوا رہا تو غلط ہو رہا ہے، پی ٹی آئی بھی اگر نہیں کر رہی تو غلط کر رہی ہے۔ اگر انسٹیٹیوشنل فیصلے نہیں ہوں گے، اگر اب ڈاکٹر صاحب بحث دیکھیں نا، اب لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی دیکھیں، کم از کم ان کی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، آپ کے ہر منگل کو ہوتی ہے، مہینوں کیبنٹ میٹنگ نہیں بلاتے تھے، پارلیمنٹ میں ان کے لیڈر بھی نہیں آتے، آپ کے لیڈر بھی کور نہیں کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے۔ اس معاملے میں خیر ان کے پرائم منسٹر کا ریکارڈ اچھا تھا، یوسف رضا گیلانی کا۔ تو ابھی یہ تو میثاقی جمہوریت کے بعد کی میں باتیں کر رہا ہوں نا۔ نہیں، اپوزیشن میں ان کا کون سا کنسلٹنسی پروسیس ہے جو ان کا ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے، اپوزیشن کی لے لیں جی ڈاکٹر صاحب، کون سا فیصلہ ہے جو ڈیموکریٹک طریقے سے یہ اپوزیشن میں آ کے کرتے ہیں، یا انسٹیٹیوشن انہوں نے اپوزیشن میں آ کے پارٹیز کو انسٹیٹیوشن بنایا ہو، یا عام ورکر کی رائے سامنے لی ہو؟ جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو نہیں بولتے۔ نہیں، آپ میرے درمیان بولے، میں نے کہا ذرا میں سوال ایڈ کر دوں نا، تھوڑا سا سوال ایڈ کر دوں، سلیم بھائی نے کوئی سوال چھوڑے ہیں۔ اچھا، اب دو تین اہم چیزیں ہیں جی۔ ایک تو ایک واٹس ایپ آیا ہے نیا انسٹیٹیوشن ان کے درمیان، جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کو ایک واٹس ایپ میسج بھی آتے ہیں۔ ویسے واٹس ایپ کے ہاں زیادہ استعمال، واٹس ایپ تو آپ کے ہاں بھی کافی ہے، نہیں آپ کو زیادہ آتے ہیں، آپ کے ہاں تو ساتھ ویڈیو کلپ بھی آتے ہیں۔ گروپ بنا ہوا ہے، اپوزیشن کا واٹس ایپ گروپ ہے۔ سر ذرا یہ واٹس ایپ والی ان سے پوچھ لیں واٹس ایپ کا ایڈمن کون ہے؟ ان کی جمہوریت کا جو ہے نا وہ تماشا سامنے آ جائے کہ واٹس ایپ گروپ کا ایڈمن دے۔ میں تحریک انصاف میں نہیں ہے تو بات تو انصاف کی کروں گا نا، واٹس ایپ کا استعمال آپ کے ہاں زیادہ ہے، اور آپ کے آنے میں بھی واٹس ایپ کا کچھ کردار ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور جانے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آنے جانے میں سر ایک واٹس ایپ پھر کوئی اعلیٰ کار بھی بنتا ہے، پھر کوئی اعلیٰ کار بھی بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ یہ جتنی جمہوری روایات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان میں بہتری آنی چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بعض مرتبہ تو ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس سے زیادہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کا دور دیکھیں تو اس کے اندر جتنی جس فراوانی کے ساتھ کابینہ کی میٹنگ، میں آ رہا ہوں، میں نے پہلے آپ کو کہا میاں نواز شریف صاحب کے ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن تھی اس میں کلیئرٹی آئی ان کے آخری سال کے اندر، جب سپریم کورٹ نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب جو ہے وہ کابینہ ہے، ورنہ اس سے پہلے جو تشریح فیڈرل گورنمنٹ کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب فیصلے ہو جائیں منسٹری سے آئیں تو آپ سائن کر کے پرائم منسٹر آفس سے اس کو کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور ریٹروسپیکٹیو اجازت بھی لے سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس فیصلے اکٹھے ہو جائیں تو کابینہ کے سامنے ریٹروسپیکٹیولی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جس وقت یہ بات ختم ہوئی تو وہ تمام جو میٹنگز ہیں ان کی فراوانی بڑھ گئی، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اسمبلی کے اندر جانا، میٹنگز کا زیادہ فراوانی سے ہونا، یہ جمہوری روایات جو ہیں اس کے اندر اگر کوئی گیپ ہے تو ہمیں پر کرنا بھی چاہیے، اور ہم کریں گے اور کر رہے بھی ہیں۔ پارٹی تو اس وقت بالکل سسپینڈڈ تھی 5 سال میں۔ آپ نہیں، میں نہیں سمجھتا یہ ہو سکتا، نہیں آپ کا نقطہ نظر تو ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میں انہی 5 سال کے اندر میری شمولیت ہوئی پارٹی میں تو 6-7 سال سے صرف پالیٹکس میں ہوئی، اس وجہ سے میرا ایکسپیرینس ہی یہ 2 سال اور پچھلے 5 سال کے اوپر محیط ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کے اندر مشاورت کی کوئی کمی تھی، پارٹی کے اندر بہت مشاورت ہوتی ہے، اور یہ جمہوری طریقہ کار آگے چلتا ہے۔ جس چیز پہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر میاں نواز شریف صاحب ہیں تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کیوں ہیں، یا اگر نواز شریف صاحب ہیں تو مریم صاحبہ کیوں ہیں، اس بات پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ یا اگر ادھر زیادہ اعتراض آج کل اس پہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف کا رخ مشرق کی طرف ہے، شہباز شریف کا مغرب کی طرف ہے۔ اس کی طرف میں آتا ہوں۔ میں پہلے آپ کو جو ایک اس نقطہ اٹھا رہے تھے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی اگر بے نظیر صاحبہ شہید صاحبہ تھیں تو اس کے بعد زرداری صاحب کیوں، اور زرداری صاحب کے بعد بلاول صاحب کیوں، یہ سوال اگر آپ کا جمہوری ذہن ہو تو آپ شاید نہ اٹھائیں، کیونکہ نئی جماعتیں بھی بنے گی۔ ان کی جماعت یہ کبھی کہتے ہیں 32 سال کی سٹرگل ہے، کبھی کہتے ہیں 3 سال صرف آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون سی بات صحیح ہے، لیکن
آپ نے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا کہ جارج بش سینئر کے والد جو تھے وہ سینیٹر تھے، تو ان کا بیٹا کیسے پہلے گورنر بنا اور پھر پریزیڈنٹ بنا، اور جب وہ پریزیڈنٹ تھے جارج بش سینئر تو جارج بش جونیئر اور جیب بش یہ دونوں ٹیکسس کے، ڈاکٹر صاحب وہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ ایک بھائی لڑ رہے تھے اور دوسرے بھائی جو ہے قدم بوسی نہیں؟ دیکھیے میں پہلے ایک سوال کا جواب تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر آپ دیگر سوال پوچھ لیجیے، مجھے پھر بریک کرنے کا، مگر وہ جب میں بولتا ہوں میرے پروڈیوسر صاحب سے مجھ سے دشمنی ہے، دوسرے اسی طرح میں آپ کو بل کلنٹن اور ان کی جو زوجہ تھیں ان کی ایگزامپل دے سکتا ہوں، اور کینیڈیز کی ایگزامپل دے سکتا ہوں، اور ہر جگہ پہ جب آپ جمہوری ذہن رکھتے ہوں تو جس کو لوگ چاہیں گے وہ آئے گا. یا تو آپ آئین میں لکھ دیں کہ اگر میں آج سیاست میں ہوں تو آج کے بعد میرا بیٹا یا میرا بھائی سیاست میں نہیں آ سکتا، تو پھر میں سب کی بات مان لوں گا.